کیا مطلب کہ ایک دو کپڑے تھے ان کے پاس، لیکن لوگوں کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ اگر کبھی ضرورتاً جلدی میں ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لو گے تو بھی جائز ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کبھی آدمی ضرورتاً بہت جلدی میں ہے، بس آیا ٹنکی کے سامنے، جلدی منہ دھو جائے، یہ دھوئے پیر دھوئے، مسا کیا، جا کے نماز میں لگ گیا، نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیا ہو؟ اس لیے کہ فرائض پہ تو عمل ہو گیا، لیکن یہ بہتر نہیں، کبھی کر سکتا ہے مجبوری میں۔ تو ایسے ہی حضرت نے مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ دو کپڑے ہیں، ایک کپڑا رکھا ہے میز پہ ادھر، اور ایک کپڑا اٹھایا، اسے پہنا چادر کو، ایک ہی کپڑے میں جا کے نماز پڑھ لی۔ تو مجلس میں سے ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ حضرت ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی ہے، خالی چادر میں۔ تو حضرت نے کہا کہ اسی لیے پڑھیے تاکہ تیرے جیسے بے وقوف کو دکھاؤ، اور جو اعتراض کرے کہ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سب کے پاس دو دو کپڑے تھے؟ اولیکم لکم ثوبا، حضور نے کہا کہ تمہارے لیے دو دو کپڑے ہیں؟ جب دو کپڑے نہیں تھے، ہم نے تو حضور کے زمانے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ تو اب میں جواز دکھانے کے لیے دو کپڑے ہونے کے باوجود جواز دکھانے کے لیے ایسے کر دیا، بیان جواز کے لیے۔ اب آج مان لو ہم یہ تین کپڑے، پگڑی، ٹوپی، یہ سب پہن کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ صرف ایک چادر اٹھانے رات کو اور اسی کو لپیٹ کے نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی۔ کیوں؟ بیان جواز کے لیے صحابی نے پڑھ کے دکھائی، اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں، تو ہم بھی اگر پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرورت کے زمانے کی بات ہے۔ یا مان لو آپ رات کو سو رہے، لنگی پہن رکھی ہے، بلیان پہن رکھا ہے، یا بلیان بھی نکال دیا، گرمی اتنی ہے، بس ایک چھوٹی سی لنگی ہے جو نصف ساق یا گھٹنوں تک ہے۔ رات کو دماغ میں آیا بھائی تہجد پڑھ لو، اذان بہت گرمی بھی ہے، نیند تو آ ہی نہیں رہی، لاؤ چلو اللہ کے سامنے تہجد ہی پڑھ لے۔ اب کپڑے وپڑے اٹھاؤ، پگڑی باندھو، یہ کرو۔ اگر یہ نہیں کرنا ہے، جا کے جلدی سے اسی لنگی میں وضو کی اور آ کے 4 رکعت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ بھائی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن ہی تو ڈھانکنا شرط ہے، باقی تو سنت کے اندر داخل ہیں، لیکن ایسے عادت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار کر لیا آدمی نے تو گنجائش ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ستر غلیظ کو چھپانا شرط ہے، پورے بدن کو کپڑے سے چھپانا شرط میں سے نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني ابن معاوية عن عمرو عن جابر بن زيد بن انس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد، دونوں کے دونوں غسل کرتے تھے ایک برتن سے۔ دیکھو پیچھے آ چکا ہے، اما عائشہ کا بھی آیا نا اناء واحد، اور یہاں بھی آیا اناء واحد۔ تو کیا مراد لوگ اس سے کہ اناء واحد سے مراد کم سے کم اتنا بڑا برتن ہے جس میں 6 کلو 320 گرام پانی آ جاتا ہو۔ 6 کلو کیوں یہ مراد لینا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک سا میں حضور اکیلے کرتے تھے، جب آج 2 آدمی کر رہے ہیں تو ڈبل کرنا پڑے گا نا۔ تو اناء واحد کا مطلب ہے 2 سا، کم سے کم 2 سا والے برتن میں حضور نے اور حضرت میمونہ نے غسل فرمایا ہے، کیونکہ 2 آدمی ہیں۔ چلیے قال ابو عبد الله كان ابن معين يقول راكبا ابن عباس عن ميمونة وصاحبهما ابو معين۔ دیکھو یہاں سے کیا کہا؟ قال ابو عبداللہ، دیکھ رہا ہے کتاب میں بھائی، قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری ہیں، ان کی کنیت ہے نا عبداللہ، تو کہتے ہیں امام بخاری کہ ابن عیینہ، سفیان مراد ہے، سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے آخر میں عن ابن عباس عن میمونہ، عن ابن عباس عن میمونہ، یعنی 2 راوی ہیں روایت کے۔ امام بخاری کے استاد 2 ہیں، ایک ہے حضرت ابو نعیم جو بڑا حدثنا آپ نے پڑھا، ابو نعیم کی روایت میں اور حضرت سفیان ابن عیینہ کی روایت میں فرق ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ آخر میں کہنے لگے تھے ابن عباس عن میمونہ، اور پہلے کیا کہتے تھے؟ ان ابن عباس، ان ابن عباس، بس ان میمونہ نہیں کہتے تھے۔
کیا کہہ رہے ہیں وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابو نعیم، اور صحیح بات وہ ہے کہ جو نقل کیا ہے ابو نعیم نے. دیکھو ابو نعیم کے اوپر والی روایت دیکھو کیا آیا ہے مطلب ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ. تو نقل کون کر رہے قصہ؟ ابن عباس کر رہے ہیں نا. تو یہ روایت مسانید ابن عباس میں سے کہہ رہے ابو نعیم. کس کی ہے روایت؟ ابن عباس کی. کون کہہ رہے ابو نعیم. حضرت امام بخاری بھی اسی کی تائید کر رہا ہے. کیا کہہ رہے وہ صحیح، اور صحیح بات تو وہ ہے جس کو نقل کیا ہے ابو نعیم نے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسانید ابن عباس میں سے ہے. حالانکہ محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ بات صحیح نہیں ہے. ابن حجر علیہ الرحمہ نے، علامہ عینی نے تردید کی ہے اس بات کی کہ وہ یہ کہنا امام بخاری کا کہ صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے نقل کیا، یعنی مسانید ابن عباس میں سے روایت کو متعین کیا. یہ صحیح نہیں ہے، بھلے امام بخاری کہہ رہے ہیں. عام محدثین اسے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر کی بات کہ میں ایسے بیٹھتے غسل کرتے یہ تو میمونہ ہی بتا سکتی ہیں. ایک برتن ہوتا تھا اندر، یہ ابن عباس بتائیں گے، میمونہ ہی بتائیں گی نا. تو ابن عباس کو پتہ نہیں ہوگا. ابن عباس کے مقابلے میں حضرت میمونہ کو پتہ ہے کیونکہ قصہ انہی کے ساتھ پیش آیا ہے. تو حضرت ابن عباس کی مسانید میں سے مت بتانا روایت. تم لوگ امتحان میں آئے گا اگر کہ بتائیے یہاں اس کے مسانید میں سے ماننا چاہیے روایت کو. امام بخاری تو کہہ رہے ہیں ابو نعیم کی مسانید ماننا، ابن عباس کی ماننا یہ صحیح ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری. کیونکہ ابو نعیم کے طریق پر ترجیح دے رہے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو یہ نہیں دھوکے میں آ جانا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے کہ بھائی امام بخاری نے جب کہہ دیا. ہر بات میں امام بخاری کی ترجیح نہیں ہے محدثین کے یہاں. تو یہاں محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات امام بخاری کی صحیح نہیں ہے. بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ جو سفیان ابن عیینہ آخری زندگی میں کہتے تھے ان ابن عباس ان میمونہ، وہ صحیح ہے کیونکہ میمونہ ہی قصہ نقل کر سکتی ہیں اپنے غسل کا. چلیے باب من افاض على رأسه ثلاثا. من افاض على رأسه ثلاثا کیا کہتے ہیں کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالنا. بتا دیا ابھی میں نے آپ کو. دیکھو سمجھ لو. حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، آ کر کے حضور کی مجلس میں اپنے غسل کا تذکرہ کرنے لگے. ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ایسے کرتا ہوں، یعنی انداز یہ بتا رہا ہے، الفاظ نہیں ہے یہاں، دوسری جگہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہوگا کہ میں تو غسل جنابت میں 5 مرتبہ پانی بہاتا ہوں. کسی نے کہا ہوگا میں تو 10 مرتبہ بہاتا ہوں. تو اللہ کے نبی سنتے رہے. پھر آپ نے بھی بول کے کہا کہ اما آنا تفصیل یا اما، بہرحال سن لو تم جو بھی کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کا نبی ہو کر بھی 3 مرتبہ ہی پانی بہا دیتا ہوں. تو پتہ لگا آپ نے ان کی اصلاح فرما دی. کیا کہہ دیا کہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. جب رسول 3 مرتبہ بہا کے کافی سمجھ رہا ہے تو تم کیوں نہیں کافی سمجھتے ہو؟ چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق قال حدثنا سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاحفظ واشار بيديه كلتيهما. سلاسن کہہ کے آپ نے کہ سن لو کیا 5-10 نقل کر رہے، میں تو 3 مرتبہ کرتا ہوں. اور ایسے آپ نے اشارہ کیا. 1 مرتبہ پانی ڈالا، دوسری مرتبہ سارے بدن پہ ڈالا، تیسری مرتبہ ڈالا کہ میں تو ایسے اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈال لیتا ہوں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن مخوال بن شراشد محمد بن علي بن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رأس
بن محمد الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاث أكف فيجزيه على رأسه. ثلاثة أكف تین لفظ ثلاثة أكف یہ تین مرتبہ بھر کے ایسے ڈال لیتا ہوں. فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسدي اور پھر بعد میں پورے بدن پر پانی بہا دیا. سائر جسد مراد ایک بار بہا دینا. ترجمہ ثابت ہو گیا سائر جسد سے. کیا کہا؟ افاض على رأسه ثلاثا لائن ترجمہ لائن ثلاثا. یہاں تو صرف روایت میں کیا ہے؟ ثم يفيض على سائر جسده کہ پھر پورے بدن پہ بہا دیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ نفی بھی تو اس کو پکڑو اس کو مت آنے دو یہاں یہ غلط خبر لے کے آیا ہے. دیکھ لو کہہ رہے علی سائر جسدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سائر جسد بول دیا تو یہاں نہ تو ایک مرتبہ بولا اور نہ تین مرتبہ کی نفی کی. جب نہ ایک مرتبہ بولا نہ تین کی نفی کی تو امام بخاری نے کہا کہ یہاں مراد لے لو کہ یہاں تین ہی مرتبہ ہے. بھائی پورے بدن پہ ایک مرتبہ میں بھی بہتا ہے اور تین مرتبہ میں بھی بہتا ہے. نفی تو نہیں فرمائی نہ تین مرتبہ کی. تو جب نفی نہیں فرمائی تو ہم اسی کو مراد لیں گے. فقال علی الحسن تو مجھے کہا حضرت علی کہتے ہیں حضرت حسن کون تو نہیں ہے وہی جو محمد بن حنفیہ کے لڑکے تھے. حضرت علی کے پوتے حسین بھی تھے اور حسن بھی تھے. تو محمد بن حنفیہ کے لڑکے حضرت حسن نے کہا مجھے کہ انی رجل کثیر الشعر. پیچھے تو یہی بات آئی ہے کہ مجلس میں سے کسی آدمی نے کہا کہ میں تو بڑے بال والا ہوں. تو کہا انہوں نے کہ حضور کو کافی ہو جاتا ہے آپ کو کافی نہیں ہوتا. وہاں تو یہی نا بات. یہاں کہہ رہے کہ دوسرے قصے میں حضرت حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے. حسن بن بولو لکھو گے بھی نہیں تم پرچے میں لکھو گے بھی نہیں کہ بولتے نہیں تم ایسے تو سمجھ میں آتا بھی نہیں تمہیں. تو دو میں نے بتا دیا دو مرتبہ حسن بن محمد ابن حنفیہ بن علی. حسن بن محمد بن حنفیہ بن علی سمجھے وہ مراد ہے. یہاں کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا ایسی ایسی چیز راوی پوچھتے ہیں ممتحن پوچھتے ہیں کہ اس سے مراد کون سے حسن ہے کہ تاکہ ذہن میں ہے یا نہیں وہ بات جاننے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو رجل کثیر الشعر ہوں. ایک ایسا آدمی ہوں جو کہ بہت بال والا ہوں. تم میں کسی کے ہیں بہت بال؟ کوئی نہیں ہے بڑے بال والا. تم میں نہیں ہے کوئی نہیں دکھتا ہے. تو وہ بڑے بال رکھتے تھے اور بعض آدمی کے بال گھنے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں. کہ میرے تو بال بڑے ہیں 3 کلو 160 گرام میں کیا ہو جائے گا میرا ایک سام ہے. فقلت میں نے کہا حضرت جابر کہہ رہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تیرے سے زیادہ بالوں والے تھے. اکثر من کا شعر بالوں کے اعتبار سے کیونکہ حضور کے بال کتنے ہوتے تھے بھائی جمعہ وفرا پڑھیں گے آپ شمائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 قسم کے ہوتے. کبھی یہاں تک ہوتے اور کبھی یہاں تک ہوتے کبھی یہاں تک ہوتے کندھوں تک ہوتے آپ کے. جب کندھوں تک بال ہیں اور زیادہ بھی ہیں تو لہذا تھوڑے پانی میں کیسے دھلے جائیں گے. لیکن حضور 3 کلو 160 میں انہیں بھی تر کر لیتے اور بھائی نیچے کا سارا بدن بھی تر کر لیتے. معلوم ہوا احتیاط کے ساتھ میں تھوڑی چیز سے بھی آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. اور بے احتیاطی کا کوئی نام نہیں ہے. بے احتیاطی کا کوئی سوال اس پر نہیں کیا جا سکتا ہے. جب آدمی احتیاط کے ساتھ میں کام کرے گا تھوڑی چیز سے زیادہ کام اٹھا لے گا. احتیاط کے ساتھ میں آدمی اپنے کپڑے کو استعمال کرتا ہے تو وہ پرانے کپڑے کو بھی دیر تک استعمال کر لیتا ہے احتیاط سے. کہتے ہیں نا بھائی یہ گاڑی احتیاط سے چلانا پرانی ہے. جو لوگ احتیاط سے چلائیں گے جہاں دیکھا تیز چلا دی گٹروں میں ڈال دی تو پرانی گاڑی کام نہیں کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ احتیاط بہت بڑی چیز ہے. تو احتیاط سے حضور نے اپنے بالوں کو دھویا اور 160 گرام 3 کلو
फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि याद हो जाए 7 का वजन 3 किलो 160 ग्राम पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे। अब आप भी देखना कैलकुलेट करके कितने एक लोटा ले लेना किलो का और बाल्टी में भर के डालना उसमें से, टंकी में से, और फिर देखना कि मैंने आज ये नियत से अगर कर लोगे ना तो इस पर आपको जुदा अलग से सवाब मिलेगा कि आज मैंने अमल अपने नबी की सुन्नत के लिए करके देखा है। समझे भाई कि नबी इतने से करते थे, सुन्नत की नियत से मैंने ये काम किया है, तो आपको भी सवाब मिल जाएगा सुन्नत का। करोगे? चलिए बाबुल गुस्ल मर्रतन वाहिदतन। देखो जैसे वजू में बता के आया हूं, यहाँ मैं बता रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ, वरना कोई उस्ताद बोलता नहीं है चलो चलो ये तो सब तुम्हारे याद है। मर्रतन पीछे बता के आया ताकि तकरार आला समय तकरार फिर कल्ब हो जाए, आपके याद हो जाए। क्या कहा भाई? जैसे वजू में मैंने बताया कि अदना दर्जा लाजमी दर्जा 1 मर्तबा, मर्रतन फर्ज है, मर्रतन सुन्नत का अदना दर्जा है, सलासा मिरार आखिरी दर्जा है, तकमील सुन्नत। तो यही बात समझ लो गुस्ल में भी है कि अगर गुस्ल में 1 मर्तबा पानी बहा दिया तो आपका फर्ज अदा हो गया, और दूसरी मर्तबा बहा दो तो और थोड़ा अच्छा हो गया, तीसरी मर्तबा भी बहा दो तो तकमील सुन्नत हो गई, उसी को बताओ। चलिए وروي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن اعمش عن سالم بن ابي جابر قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها ورأت النبي صلى الله عليه وسلم مع اني مسلم فغسل يديه مرتين وثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل وذاكره ثم غسل। अब आपको एक इश्काल हो सकता है, फगसल मज़ाकीरा, बस आपने धोया अपने मज़ाकीर को धोया। ये नज़ीर क्यों नीचे हो गया? सर टूट गया, नींद आ गया। फगसल मज़ाकीरा, तो आपने धोया अपने मज़ाकीर को। मज़ाकीर जमा है, मज़ाकीर जमा नहीं है, जमा है ना, और वाहिद वाहिद नहीं है मज़ाकीर का। अच्छा तो फिर जमा कैसे आ जाएगी? जब एक नहीं तो 2 कैसे हो जाएंगे? अच्छा ठीक है, क्या है इसका मतलब मज़ाकीर का? है ही नहीं तेरे नजदीक ज़कर, इसको ज़कर ही नहीं है, बस समझ लो इसको है ही नहीं। वो कहता है मज़ाकीर, मज़ाकीर जमा है ज़कर की, लेकिन ये जमा लाए बगैर फायदे के। अब सवाल ये है कि ज़कर तो एक ही है, ये कहना चाहिए था तुम्हें कि हज़रत ज़कर तो सबके पास एक होता है, तो ये मज़ाकीर कि हुजूर ने अपने ज़करों को धोया। लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये करोगे, मज़ाकीर को धोया यानी अपने ज़करों को। तो कितने ज़कर होते हैं आदमी के पास में? एक होता है ना, हुजूर के पास भी एक ही था, तो फिर अल्लाह के नबी के लिए मज़ाकीर क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इसका जवाब ये है कि ये हकीकत में ज़कर ही के लिए नहीं बोला जाता, ज़कर बोला जाता है शर्मगाह के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया तर्जमा कभी इसका करते हैं ज़कर का शर्मगाह, और शर्मगाह में दाखिल है खुशियतैन भी। तो मुराद है इस मज़ाकीर से 2 खुशियतों की गोली और 1 ज़कर का लट्ठा, 1 लकड़ी और 2 गोली, ये 2-3 डंडा गोली हैं। तो कहते हैं मज़ाकीर जमा, कोई काबिल इश्काल बात नहीं है। देखिए सुन्ना मसहायतहु बिल अर्ज़, उस ज़माने की बात है भाई, अब नहीं ज़रूरत है इसकी, दूसरे तरीके से मकसद हासिल हो रहा है। क्यों आप बाहर अपना हाथ रगड़ते जमीन पे? इसलिए कि केमिकल जो था ये साबुन वाबुन, और जब गंदी जगह पे आदमी हाथ रखता है तो वो गंदगी हाथ में सरायत कर जाती है। चाहे तुमने धो भी लिया ऐसे, लेकिन सुन के देखना, बड़ा इस्तिंजा करने के बाद में हाथ धो के अपना हाथ सुन के देखना, फिर बताना कल मुझे, और उसी से जाके तुम रोटी खाना शुरू कर देते हो। जब तक आदमी उसे जमीन पे ना रगड़े, मिट्टी यानी
اور یا صابن سے نہ دھوئے یا کوئی روش رکھا ہوا ہو اس سے نہ دھوئے تو یہ بدبو کافی دیر تک ہاتھ میں رہتی ہے. ناپاکی نہیں لگی ہوئی لیکن اس کا قرب جو ہو گیا ہاتھ کو تھوڑی دیر تک وہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے. تو آپ باہر آنے کے بعد میں زمین پہ پیر کو ہاتھ کو رگڑا کرتے جیسے اب مہذب لوگ، محتاط لوگ، اچھے لوگ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں. اسی لیے باتھ روم میں ہاتھ دھونے کی جگہ پہ صابن بھی لوگ رکھتے ہیں تاکہ نکلتے ہی آدمی اپنا ہاتھ دھو لے. یہ کہہ رہے آپ نے مسح یدہ بالارض کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جہاں استنجا کرتے تھے نا گھر میں، بعد میں گھر میں بن گئے تھے، تو آپ نکل کے دیوار پہ جس جگہ ہاتھ رگڑتے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان بن گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں گائے ہیں، بھینس ہیں، کبھی کبھی گائے بھینس دیوار کے پاس میں جو باندھتے ہیں نا لوگ تو دیوار کو چاٹنے کی عادت ہو جاتی ہے بعض بھینس کو، سمجھے؟ تو جب وہ چاٹتی رہتی ہے دیوار کو تو وہاں پر بھی نشان کر دیتی ہے چاٹتے چاٹتے اس کا. تو ایسے ہی آپ کا ہاتھ رگڑنے سے نشان ہو گیا تھا دیوار کے اندر. تو زمین پہ رگڑو، دیوار پہ رگڑو یا کیمیکل سے دھو لو جو آج آپ کراتے ہیں. ثم مزمد واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض، اور پھر آپ نے پورے بدن پہ اپنے پانی بہا دیا. ترجمہ ثابت ہو گیا نا، افاض على جسدی، آپ نے پورے بدن پہ ایک بار پانی بہایا. ثم تحول من مکانی، کیا پانی جمع ہو رہا تھا وہاں، آپ وہاں سے ہٹے اور فغسل قدمین، وہاں سے ہٹنے کے بعد میں آپ نے قدمین کو دھویا. ارے سمجھ گئے ہے تم؟ اس کے دائیں بائیں کوئی مراقبے میں اسے اٹھا دو، اس کو مروانے کی دیر نہ کرو تم لوگ. جو اس کے دائیں یہ نیا مسئلہ ہے بھائی، اس کو سنو، اوپر دیکھو غور سے. بدأ بالحلاب اور الطیب عند الغسل. بدأ بالحلاب، حلاب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں حلاب؟ حلاب کہتے ہیں وہ برتن جس میں عرب والے اپنی اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے، دودھ دھوتے تھے، نکالتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بالٹی بالٹی میں نکالتے ہیں یا اور کہیں میں بھی نکالتے ہیں، تو دودھ نکالنے کا برتن اس کو کہتے ہیں حلاب. شارحین محدثین بہت پریشان ہوئے اس ترجمۃ الباب کو حل کرنے میں، کیا مطلب ہے یہاں امام بخاری کیوں لائے حلاب کو، دودھ دھونے کے برتن کو یہاں کیوں لائے؟ کیا کہہ رہے اس آدمی کے بارے میں جو وضو کی ابتدا کرے دودھ دھونے کے برتن میں اور یا خوشبو سے ابتدا کرے غسل کے وقت. کیا مطلب ہے؟ ابن حجر علیہ الرحمہ نے پھر بڑا آسان مطلب بیان کر دیا، کہا کہ اس کا سب یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لائے امام بخاری اور حضرت نے یہ مسئلہ بتانا چاہا کہ اگر کوئی آدمی بو والے بو بد لگا دو تو خراب بو، جیسے کہتے ہیں یار اس میں صرف بو جیسی آ رہی کچھ، تو عام طور پہ لوگ کیا بولتے ہیں بو یعنی اچھا نہیں ہے برتن، کھانے میں سے یار بو آ رہی ہے، کہتے نا رہنے دو، کیوں کھاتا نہیں؟ ارے بو آ رہی اس میں سے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ برتن جس میں دودھ دہا جاتا تھا اس برتن میں بو آ جاتی ہے جلدی، دودھ کے برتن میں سے کچھ نہ کچھ بو آتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد میں دودھ کا برتن سونگو بو آ رہی اس میں سے. تو بو والے برتن میں اگر پانی لے لو، یعنی دودھ والے برتن میں جس کو دھویا نہیں گیا اسی میں پانی لے لو اور دیکھو پانی کو بو جیسی آ رہی، اسی پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے پر ساتھ میں لائے ہیں الطیب، خوشبو. کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی غسل کے پانی میں 2-3 قطرے 4 قطرے خوشبو کے ڈال دے اور خوشبو والے پانی سے وضو کر لے، غسل کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بتا دونوں جائز ہیں. بو والے پانی سے بھی غسل ہو جائے گا
اور خوشبو والے پانی سے بھی غسل ہو جائے گا. اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحجاب فأخذ بكفه فوضع بشق رأسه الأيمن. دیکھو کیا کہا؟ دعا بشيء نحو الحجاب. آپ نے منگایا حلاب یعنی اس برتن کے مانند کوئی برتن. فأخذ بكفه فوضع بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر یعنی دائیں طرف سے دھونا شروع کیا اور بائیں طرف ڈالا. پھر فقال اور راوی کہتے ہیں پھر اشارہ کیا علی وسط راسی. 3 طریقے سے غسل بتایا میں نے ابھی شروع میں آپ کو. کیا کہ کبھی تو یہ ہوگا یہیں سے شروع کرو پورے بدن پہ بہہ جائے گا. کبھی آپ نے یہ کیا کہ ایک سے شروع کیا کہ ادھر ڈالا پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ایسے لے لے کے پانی ڈالتے رہے اور پھر دونوں بھر کے سر پہ. اس میں یہ طریقہ بتایا ادھر پھر سر پہ. چلیے. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. مزمزہ اور استنشاق فی الجنابہ یہ مسائل پیچھے بتا کے آیا میں آپ کو. بتایا نا کیا کہ غسل جنابت میں مزمزہ اور استنشاق کا کیا حکم ہے. بتایا نا پیچھے. پھر بتا دو. مزمزہ اور استنشاق کا حکم امام احمد کے یہاں غسل اور وضو دونوں میں واجب ہے. غسل اور وضو دونوں میں واجب ہے. کیوں واجب ہے بھائی؟ اس لیے وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ حضور کی مواظبت ہے. غسل میں بھی آپ نے ہمیشہ کیا اور وضو میں بھی آپ نے ہمیشہ مزمزہ استنشاق کیا. جب مواظبت کی ہے آپ نے تو سمجھ لو وجوب ثابت ہو گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ دوسرا قول ہے امام شافعی کا. وہ یہ کہتے ہیں دونوں میں سنت ہے. امام شافعی بھی امام مالک بھی دونوں میں کہتے ہیں کہ سنت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ملتا ہے اور نہیں ملتا کہ لازماً کرو غسل میں بھی اور یا ایسے ہی وضو میں. اور نہیں عمل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا بین وضو میں اور عام غسل میں نہیں ہے. غسل جنابت میں فرض ہے. ان میں سنت ہے اور اس میں فرض ہے. کیوں؟ اس لیے فرض ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ناک کی اور منہ کی 2 حیثیت ہے. ظاہری حیثیت اور باطنی حیثیت. وضو میں اعتبار کر لیا باطنی حیثیت کا اور غسل میں اعتبار کر لیا ظاہر. کیونکہ بدن کے ظاہر کو دھونا فرض ہے کہ نہیں غسل جنابت میں. تو لہذا جب یہ بھی ظاہر ہے تو اس کو بھی دھو. بہرحال مزمزہ اور استنشاق کا حکم یہ ہے. چلیے جلدی. وبه قال حدثنا عمرو بن عبد بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني سالم عن قريب بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت صبرت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأقرأ بيده على يساره فغسله ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأخذ رأسه ثم تنفض وغسل قدميه ثم وجد من دل فلم ينقص بها. چلیے دیکھو ایک دوسرا مسئلہ آیا. فغسل قدمین تو آ چکا پہلے بھی. پھر آگے کہہ رہے ہیں ثم أتي بمندیل. دیکھو مندیل عام لغت ہے. دوسری مندیل بھی پڑھا گیا. کبھی آدمی کیا ہوتا ہے اسے 2 لغتوں کا تو استحضار ہے اور وہ استاد نے نئی لغت بتائی طلبا کو. بھائی میں مثال کے طور پہ پڑھ دیتا ابھی ثم أتي بمندیل. آپ بھی سوچتے کہ یار میں نے تو اب تک وہاں قرأت الواضحہ میں مندیل پڑھا ہے اور باہر جا کے کیا کہتا حضور کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مندیل ہے یا مندیل ہے. کرتے ہیں طلبا ایسی بیوقوفی. یہ استاد تو نئی بات آپ کے علم میں لانے کے لیے نئی لغت پڑھ کے بتائے گا. کیوں؟ تاکہ آپ کے علم میں بات آ جائے اور وہ یہ سوچے گا کہ یہ حضرت نے غلط پڑھ دیا. مندیل ہے لفظ تو مندیل نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا مسلم شریف میں پڑھا رہا تھا آپ کو بتاؤں تاکہ تمہیں آگے سبق رہے یاد. میں
मुस्लिम शरीफ में मेरी आदत ये है अक्सर कि जहाँ नई लुगत होती है उसको देख के आता हूँ मैं, या हाशिए में होती है तो मैं वो नई लुगत पढ़ता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि नहीं पढ़ दी, बस तलबा को ये हो गया, पुरानी तो याद ही है। तो एक उस्ताद यहाँ पर कोई जा रहा होगा, तो उसने मुझे कहा कि आपने एक जगह मैं सुन रहा था, आपने वो लफ्ज़ ये पढ़ा, हालांकि ये है लफ्ज़ तो मैंने कहा तुमने सुना? हाँ। मैंने कहा क्या सुना आपने? कि आप वो फूला लफ्ज़ था कोई कि लुगत ये पढ़ रहे थे, जैसे मंदिर मंदिर बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मान लो मैं मंदिर पढ़ता, कोई जाता होता यहाँ तो कहता कि मुफ्ती साहब तो मंदिर पढ़ रहे, और आप भी कहते। मैंने उन्हें कहा कि फूला लुगत की जो किताब है हदीस पर, आप वो लेके आइए, अल-माजमुल मुफ़हरिस, उसमें देखिए आप क्या है। देखा वहां दोनों लुगत लिखी है कि ये भी है और ये भी है, तो झूठ। तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बताने वाला जो बता रहा है वो सोच के बता रहा है। हम तो इतना बार बार बताते हैं, आप लिखना चाहिए लिख भी सकते हैं। अगर किसी को लिखना ही नहीं या लिखना आता ही नहीं बिल्कुल तो अलग है, वरना हमारा सबक अगर लिखना चाहें अच्छे बच्चे तो आराम से लिख सकते हैं जिनको लिखना आता है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ। क्या अभी समझ में आ रहा है? भाई पहली बार बताया, कहीं और दिमाग होगा, अब दिमाग आ गया होगा, अब जहन में आ जाए। बहरहाल बताना ये कि लुगत जो है अल्फाजों में बात मशहूर हो गई, बसत जबान हो गई, और बाज है दूसरी लुगत लेकिन वो जबान पे नहीं इस्तेमाल है। तो यहाँ याद रखो कि मंदील और मिंदील दोनों जैसे। फसुन्ना होती है मंदील, फिर आपके पास में लाया गया क्या? मंदील के माना है तौलिया, हमारी जबान में समझ लो तौलिया, कि क्या तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं? बाद में तौलिया का क्या हुक्म है? फरमाया कि दोनों जायज है, रिवायात दोनों तरह की हैं। बाद में जवाज भी ये है कि आपने नहीं लिया, मैं नहीं लेता रहने दे, बाद में ले लिया, तो अब तकलीफ क्या दोगे आप कि कभी ले लो कभी ना ले लो। यानी अगर सर्दी का जमाना है तो ले लो, क्योंकि बहुत हीटर के आया है, ठंडे पानी में गुसल किया या गर्म में किया, बाहर निकलेगा सर्दी लगेगी, तो जल्दी से बदन को साफ करो और कपड़ा पहनो। और भाई गर्मी का जमाना है, गर्मी तो आदमी को मतलूब ही रहती है ठंडक, तो ना ही इस्तेमाल करो। तो ये दोनों रिवायात में महमूल की गई हैं ऐसे ही कि जब नहीं लिया गर्मी का जमाना रहा होगा, और जब लिया है तो ठंडी का जमाना रहा होगा। और ठंडी में आदमी पानी में नहीं रहता है ज्यादा देर, ठंडी में देखा कोई के पानी को छींटे मारता हो नहीं, और गर्मी में बहुत मर्तबा मान लेता है आदमी भाई पक्के नीचे जा रहा ना, वहां से मार के आ रहा है, ताकि ऊपर से हवा लगेगी तो कूलर जैसा बन जाएगा, अंदर ठंडक लगेगी। तो कभी ले लो कभी ना ले लो, दोनों जायज। तो चलिए बाबू मसली यदि बितुराब लितगुना मुकाम, मसली यदि बितुराब आ गया, मसला यही है क्या कि मिट्टी से हाथ को रगड़ना, गुस्ले जनाबत करते वक्त में हाथ को मिट्टी से रगड़ना, ये मकसूद बिज़ात नहीं है। मिट्टी से रगड़ना ये जुज़्वे गुस्ल नहीं है, जैसा कि पहले मर्तबा हाथ धो ऐसे करो, ये जुज़्वे गुस्ल नहीं है मिट्टी से हाथ का धोना। बल्कि क्या है भाई, ये आगे इमाम बुखारी ने खुद इस बात को हल कर दिया, ये तकूना अनका, ताकि ज्यादा अनका हो जावे, हाथ बिल्कुल साफ हो जावे। चलिए وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سالم بن ابي الجعد عن عبيد بن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم ضرب من الحائط ثم غسل ثم توضا وجهه للصلاة. ذلك دلك بها الحائط، ترجمہ ثابت ہو گیا، دلك بها الحائط، आपने अपने हाथ को फिर रगड़ा बाहर आके दीवार पर। पीछे आया था बिल अर्ज, जो मैंने अभी बताया था आपको, बिल हाइत यहाँ आ गया कि दीवार को रगड़ते थे। सुम्मा गसलहा सुम्मा तवस्सा वुज़ूअहु लिस्सलाह फलम्मा फरग़ मिन गुस्लिही गसल रिजलैहि। इसको उठा लो ना भाई, क्यों नहीं उठाते तुम उसको? باب هل يغسل الجنوب يداه إليه قبل أن يغسلها
إذا لم یہ جو کھڑے ہوئے نا دوسرے یہ بھی سو رہے ہیں، اسی لیے تو کھڑے ہوئے ہو، لیکن یہ ٹھمکے مار کے سو رہے ہیں۔ يدعون من يقضي امام ہے اس بات کے بیان میں کہ کیا کوئی جنبی آدمی اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کر سکتا ہے قبل ان یغسلها، دھونے سے پہلے، اذا لم یکن علی یدہ قذر، جبکہ اس کے ہاتھ پہ جنابت کے علاوہ کوئی گندگی نہ ہو۔ دیکھو مسئلہ سمجھیے، نیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سویا اور جنبی ہے، جنبی آدمی بیدار ہوا، اب دیکھا ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے میرے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، ناک سے بھی دیکھ لیا، آنکھوں سے بھی نہیں ہے اور ناک سے بھی کچھ نہیں، پتہ نہیں لگا، اب یہ جنبی تو ہے، تو جنبی آدمی اٹھ کر بیدار ہو کر جبکہ قذر نہیں ہے ہاتھوں پہ، گندگی نہیں ہے، تو پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا ہے؟ پیچھے آیا ہے کیا؟ این بات لا یدری این بات تیزو، اس کو نفی کر دیا کہ اٹھ کے دیکھ لے، سونگ لے، اگر نہیں سونگتا اور دیکھتا بھی نہیں ہے پھر نہیں ڈالے گا، دیکھ لیا جان لیا کچھ نہیں ہے تو اب ڈال سکتا ہے یا نہیں جنبی ہاتھ کو پانی میں؟ فرمایا کہ ہاں جنبی ہاتھ کو پانی میں ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی قذر نہ ہو۔ اس باب کے دو جز ہیں، جیسے پہلے بتایا، ایک جز ہے سلبی اور ایک جز ہے ایجابی۔ ایجابی جز یہ ہے کہ آدمی بیدار ہو کر جنبی ہاتھ کو پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اگر قذر ہے تو نہیں ڈال سکتا، شرط یہ ہے کہ قذر نہ ہو، یہ ہے سلبی۔ تو آگے دو تین روایت لائے ہیں اور ایک اثر لائے ہیں۔ ایک روایت کا تعلق ہے کہنے کے ساتھ میں جزو سلبی کے ساتھ، اور باقی کا تعلق ہے جزو ایجابی کے ساتھ۔ پہلا اثر ہے ابن عمر کا، دیکھیے وَأَدْخَلَ ابن عمر وَالْبَرَا بن عاصم، حضرت برا بن عاصم اور ابن عمر دونوں کا بتا ہے کہ یہ داخل کیا کرتے تھے اپنے پانی کے برتن میں ہاتھ کو، وَلَمْ يَغْسِلْهَا، درا حالانکہ بیدار ہو کر اسے دھوتے نہیں تھے۔ یہ عام جنبی ہے، مثال کے طور پہ ابھی اپنے جاگتے میں بیوی کے ساتھ میں جمع کیا، جنبی ہو گیا، تو اب جا کے پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، جنابت تو ہے بدن پہ لیکن ناپاکی کوئی ہے نہیں، تو عبداللہ ابن عمر اور برا بن عاصم دونوں جنبی ہونے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا کرتے تھے پانی میں، کیوں؟ قذر نہیں ہے۔ تو یہ کیسے تعلق ہو گیا؟ جزو ایجابی سے۔ ثم توضا، پھر اسی سے وضو کر لیتے۔ ولم یرا ابن عمر و ابن عباس، دوسرا اثر، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے بما ینتزع، بما ینتزع، ان چھینٹوں کے بارے میں جو غسل جنابت کرتے وقت پانی میں گر جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ جب غسل کر رہا ہے آدمی جنابت کا اور کچھ نہ کچھ باریک باریک چھینٹے اٹھ کے اس میں گر ہی جاتی ہیں، فرمایا کہ اس میں کوئی اثر ہے، حرج نہیں دیکھتے تھے دونوں صحابی۔ اور حاشیے میں لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مالک ہو سکتے ہیں ان چھینٹوں کے، ہم کیسے کنٹرول کریں، اور اللہ رحم الراحمین ہے ہمارا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا چھینٹوں کے بارے میں۔ تو جب جنابت کے غسل کی چھینٹے پانی میں گر جانے کوئی بات نہیں، تو اگر وہ جنبی ہاتھ اس میں ڈال دیا تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو دونوں اثر سے ثابت ہوا کہ جنبی ہاتھ کو پانی میں ڈالنا جائز ہے جبکہ کوئی ظاہری گندگی نہ لگی ہو۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن نمير عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا كسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے کیا ہوتے تھے؟ مختلف ہوتے تھے۔ وہی جو پیچھے مسئلہ ہے، کبھی حضور نے پہلے ڈالا کبھی میں نے پہلے ڈالا، تو پتہ لگا بھائی جب ابھی غسل پورا نہیں ہوا تو ہاتھ کیسا ہے؟ ہاتھ کیسا ہے؟ جنبی ہے نا، تو جنبی ہاتھ جا رہا ہے نا پانی میں، تو پانی میں ڈالنا ثابت ہے، ایجابی جز سے تعلق ہے۔ چلیے
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل من الجنابہ، اللہ کے نبی جب غسل فرماتے جنابت کا، یہ سورج سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ غسل یدا، تو آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیتے. کیوں دھو لیتے بھائی؟ کہ اس پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہوگی، آپ اس کو دھونے کے بعد میں اندر ہاتھ ڈال دیتے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة ونبي الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. وبه قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد ويغتسلان من إناء واحد، جزء ایجابی سے متعلق ہے کہ میں عورتیں دونوں یغتسلانی، اللہ کے نبی اور آپ کی کوئی بھی عورت ازواج مطہرات میں سے بیٹھ جاتی اور ایک ساتھ اناء واحد سے غسل کرتے اور جنبی ہاتھ پانی میں ڈالتے. کبھی حضور نے ڈالا کبھی میں نے ڈالا، تو جنبی ہاتھ کا ڈالنا جائز ہے. چلیے. زاد مسلم وهب بن جرير عن شعبة من الجنابة باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. کیا مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمے سے؟ فرماتے ہیں کہ مجبوری میں داہنے ہاتھ سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں. مجبوری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اصل تو کیا بتایا آپ کو کہ داہنے ہاتھ کو مت ڈالو پانی میں پہلے. کیوں؟ آج یہاں دیکھو کہ پہلے یہ کیا گیا کہ اس ہاتھ سے پکڑ کے ادھر پانی کو انڈیلو، یہ ہے نا طریقہ. اگر انڈیلا نہیں جا سکتا برتن، اب کیا کرے گا؟ سو کے اٹھا، پتہ نہیں کہاں رات گزاری ہے، اب کیا کرے گا؟ انڈیل سکتا نہیں، بڑا مٹکا ہے، اسے کیسے ایسے کرے؟ تو اب کون سے ہاتھ کو پانی میں ڈالے گا بھائی؟ بائیں کو ڈالے گا. کیوں ڈالے گا؟ یہاں بائیں سے ابتدا کیوں کر رہا پانی کی؟ اس لیے کر رہا ہے کہ عادتاً جب آدمی سو جاتا ہے تو حرکت میں، جیسے بیداری میں حرکت میں زیادہ داہنا ہی ہاتھ رہتا ہے، بایاں کم رہتا ہے نا. کچھ بھی کرو گے اسی سے کرو گے، کچھ بھی یہ کرو گے، داہنا ہاتھ کا کام زیادہ ہے اور اس کو آرام ہے، یہ کم کام کرتا ہے. تو جو اس سے اکیلے سے نہ ہو پھر اس کو بولتا ہے چل تمہیں مدد کر میری. تو یہ دونوں بھی بلندتے ہیں. تو بیدار ہونے کی حالت میں یہ زیادہ کام میں رہتا ہے، سونے کی حالت میں بھی زیادہ کام میں یہی رہتا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہی گندگی کی جگہ پہ گیا ہوگا، کیونکہ حرکت اسی سے زیادہ کرتا ہے آدمی، تو اسی کے بارے میں گمان ہے، لہذا اس کو ڈالو اور اس سے اس کو دھلو، اس کو نہ دھلو ڈالو پانی میں، ہو سکتا ہے گندگی اسی پہ ہو. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عمش بن سالم بن ابي جاد عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة رضي الله ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم قالت وضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. میں نے آپ کے لیے غسل رکھا. کیا مطلب؟ یعنی غسل کا پانی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا. وسلم کے لیے میں نے غسل کا پانی رکھا. وَسَتَرْتُهُ، اور میں نے آپ کا پردہ کیا. فَصَبَّ عَلَى يَدِي، پس آپ نے پانی کو بہایا اپنے ہاتھ پر. فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ. دیکھو تصدر کو ثابت کر رہے ہیں اور اَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَال کو ثابت کر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی آبادی میں غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اور لیکن پردہ کرنا پڑے گا. آگے باب آ رہا ہے، یہ سمجھ لو. مخلوط مسئلے ہیں 2-3. دیکھو غسل جب آدمی کرے پردے سے کرے یا بے پردہ کرے، تستر کے ساتھ کرے یا بغیر تستر کے کرے، الگ الگ باتیں ہیں. اگر کوئی آدمی ننگے
चाहता है, कहीं तन्हाई में टिबेल पे चला गया, कोई नहीं है, या कहीं नदी के किनारे पे चला गया, कोई नहीं दिख रहा है, तो सारे कपड़े उतारे जल्दी से गुस्ल नंगा भी कर सकता है, एक मसला। लेकिन अफजल बात यह है कि नंगे के बजाय तन्हाई में भी कपड़ा पहन के ही करना चाहिए, क्योंकि दो असर आगे ला रहे हैं जिनसे पता लगता है कि अफजल है कपड़ा पहन के ही गुस्ल करना, चाहे कोई देखे या ना देखे। क्योंकि साहिल ने सवाल किया कि मैं तन्हाई में होता हूँ, बाथरूम में होता हूँ, लिहाजा कोई नहीं है वहां, तो आपने फरमाया अल्लाह ज्यादा मुस्तहिक है इस बात के कि अल्लाह से शर्म की जाए। अल्लाह तो है वहां, गुस्ल खाने में अल्लाह का इल्म मौजूद है कि नहीं? हम अल्लाह की नजर से, अल्लाह के इल्म से कहीं कभी गायब नहीं हो सकते, तो अल्लाह ताला से शर्म करके गुस्ल खाने में भी लुंगी पहन के ही गुस्ल करना अफजल है, जवाज दोनों का है। समझे बात? नंगे नहाना जायज है तन्हाई में, उसका जवाज दो नबियों का किस्सा है कि हजरत अय्यूब रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक नबी गुजरे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अय्यूब गुस्ल खाने में नहा रहे थे नंगे, लुंगी उतार के, तो जवाज हो गया। आसमान से करीब सोने की तितलियां उड़ने लगी। तितली समझते हो ना, छोटा सा वो परिंदा सा होता है, तोता हमारे यहाँ बोलते हैं, छोटा सा जंगलों में उड़ता है घास में, तो वो उड़ने लगी आके सर के पास सोने की। तो हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु अलैहि ने फौरन कपड़े पहने और उनको पकड़ने लगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, अय्यूब जो तुझे दे रखा है मैंने वो काफी नहीं है, इसे सोने को पकड़ने लगे। कहा कि अल्लाह वो काफी तो है, लेकिन आपकी बरकत से मुस्तगनी नहीं हूं मैं, ये आपने भेजी है तो मैं इसे क्यों आपकी नेमत को छोड़ूं। बहरहाल नंगा गुस्ल कर रहे थे, ये साबित करना है। फिर दूसरा किस्सा आपको मालूम है, इसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि वो बनी इस्राइल ने हजरत के लिए गलत बात मंसूब कर दी थी ना, अन्नहु आदम, कि उनके खुशियतें जो है बहुत मोटे मोटे ऐबदार हैं मनौज़बिल्लाह। हालांकि अल्लाह का नबी ज़ाहिरी ऐब से भी पाक होता है, नबी का चेहरा, मोड़ा, बदन सब पाक होता है ऐब से, और बातिन भी पाक होता है। तो जब ये कहा अल्लाह को दिखाना था, तो नहाने गए मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं किनारे पे, क्योंकि पहले आम हालात में जो था ना गुस्ल, ये तो सारे जाते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे रत बहे में नहाने जाते हैं ना, छोटे छोटे, वो थोड़ा चड्डी वड्डी पहनते हैं, बहुत से ऐसे ही नहाते रहते हैं, थोड़ा समझदार होता है चड्डी पहन लेता है, वरना अक्सर ऐसे ही नहाते हैं। वो उसकी देखना है सुन्नत वगैरह, तेरी तो सुन्नत छोटी है मेरी बड़ी है, तो ये छोटे छोटे बच्चों का हाल होता है, ऐसे करते हैं। बनी इस्राइल शयातीन जो थे वो बड़े बड़े 60, 70, 80 साल वाले भी वो हमारे जमाने के बच्चों की तरह नहाते थे, और सब एक दूसरे का सब मुआयना करते थे कि इसका किस तरह है, इसका किस तरह का है, पीछा है, दाया बाया। तो ये सब जहालत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे अल्लाह के हुक्म की वजह से तन्हाई में गुस्ल करते थे। तो इन्होंने तबसरा किया कि मूसा तन्हाई में क्यों करता है गुस्ल, तुम्हें पता है? कि नहीं पता है कि उसके कुसिया ऐसे मोटे मोटे हांडी है पूरी, कुसिये नहीं बल्कि हांडी है पूरी, ऐसे फूले हुए हैं उसके कुसिये, हालांकि ऐसा ऐब था नहीं। तो अल्लाह ने अपने नबी की तरफ इस गलत बात का इजाला करना था, नबी को कहते ऐसा करो, ये दिखा दो इनको सारी फिल्म, तो ये तो अच्छा ना होता। तो क्या किया अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने ये कराया कि मूसा तो आदत के मुताबिक पर्दे में जाके तन्हाई में नंगे नहाते थे, नंगा नहाना साबित हो गया, नंगे नहाते थे, कभी तन्हाई में नहाते, ये सबके सामने नहाते थे। तो जिस वक्त में नहाने लगे तो अल्लाह ने एक पत्थर को हुक्म दे दिया कि मेरे मूसा के कपड़े लेके भाग जा। तो कपड़े लेके भाग गया वो पत्थर। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे कपड़े लेके भाग रहा है, आसा रखा ही था वहीं किनारे पे, पर जल्दी से नंगे ही गुस्से में निकल गए, याद ही नहीं रहा कुछ, अल्लाह को दिखाना था ना, याद ही नहीं रहा। तो लिया डंडा और भागे जा रहे, या
یا حجر صوبی یا حجر صوبی، او پتھر میرے کپڑے دے کپڑے دے۔ ایسے ہی جاتے جاتے یہ حجر کہاں گھس گیا؟ ایک گاؤں کی چوپال میں بیٹھک میں، جہاں 10-15 آدمی بڑے بڑے بنی اسرائیل اپنا ووکا بجا رہے ہوں گے، جو اس زمانے کا ہوگا، بیٹھے ہوئے لگاتے نا مجلس، لوگ بوڑھے گاؤں میں مجلسیں لگاتے ہیں، انہیں کچھ کام تو ہوتا نہیں، تو وہ رات کو بیٹھ کے پیتے ہیں ہوگا، تو وہاں پر جو گھسا، اور یہ بھی پیچھے سے حضرت موسیٰ کو ڈنڈا لیے آگا پیچھا سب کھلا ہوا ہے، گھس گئے، پھر کپڑے تو دے دیے، لے لیے، لیکن مارا بھی اس پتھر کو۔ حضرت نے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 یا 7 نشان اس پتھر میں تھے موسیٰ کے مارنے کے۔ بہرحال وہ کپڑے لے کے پہن لیے، اور انہوں نے دیکھ لیا موسیٰ کے آگے پیچھے کو کہ اس کی خصیت ہے، تو چونکہ انہوں نے انتظار ہوگا نا، جنہیں بتا رکھا تھا بعد میں کہ اس کی خصیت موٹے موٹے ہیں، تو انہوں نے فوراً وہی نظر ڈالی کہ خصیت دیکھو پہلے کیسے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تو خصیت ہے، تو صحیح تھے۔ تو بہرحال ننگا بھی غسل کرنا ثابت ہے۔ آگے کے بعد کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور بھائی اب رہ گیا تیسری شکل کہ آدمی لوگوں کے سامنے نہاوے پردہ کر کے، روایت میں پردہ کر کے نہانا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں بیٹھے ہو، کسی کو غسل کی ضرورت پڑے، 2 ساتھی یہاں سے یہاں تک پکڑ لیں چادر، اور ایک ساتھی پیچھے بیٹھ کے نہا لے۔ حضرت فاطمہ نے چادر پکڑی اور حضور پیچھے بیٹھ کے نہا لیے، سمجھے بھائی؟ تو یہ جائز ہے، تستر کے پردے کے ساتھ نہانا۔ ننگے پردے کے پیچھے نہانا یہ بھی جائز، ننگے نہیں پردے کے پیچھے لنگی پہن کے ہی نہانا۔ جیسے اکثر بچے بنگال بہار کے جو ہیں، اکثر کی عادت یہ ہے کہ وہ غسل خانے میں بھی کپڑا پہن کے نہاتے ہیں، تو یہ افضل بات ہے، اچھی بات یہی ہے۔ لیکن یہ اس سے آگے یہاں بیٹھ کے بھی نہاتے ہیں لنگی پہن کے، باہر بیٹھ کے کھلنے میں جہاں طلباء اساتذہ جا رہے ہیں، اس کو منع فرمایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے کسی سے، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب آپ لنگی پہن کے پانی ڈالتے ہیں تو آپ کے زاویے قاویے سب الگ نظر آتے ہیں، صرف کلر رہ جاتا ہے زاویے قاویے کا، جو لنگی چپک جاتی ہے زاویے قاویے پہ، تو کیا باقی رہتا ہے اس میں؟ تو اس لیے فقہا نے اس ہیئت کو بالکل منع لکھا ہے کہ ایسا نہیں نہانا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور لنگی آپ دیکھیں، کیونکہ اس میں اعضاء جو ہیں الگ نظر آتے ہیں۔ تو پردے کے پیچھے اکیلے نہاؤ غسل کر لنگی پہن کے افضل، یا پردے کے پیچھے نہاؤ اکیلے ننگے، یہ جائز، اور باہر لنگی پہن کے نہاؤ لوگوں کے سامنے، اس کو مکروہ فرمایا۔ چلیے قال سليمان لا أدري أذكر الثالث أم لا، ثم أفرغ اليمين على شماله فغسل فرجه، ثم دخل يده بالأرض بالحائض، ثم تمزق واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال فناولته خرقة، یہی وہ خرقہ ہے جو اوپر مندیل کا ہے نا، یہی وہ خرقہ ہے۔ کبھی خرقہ کہہ دیا کہ میں نے ایک کپڑا آپ کو لا کے دیا کہ لو آپ اس کو لے لیجئے اور بدن صاف کر لیجئے، آپ نے نہیں لیا، اور کیا فرماتے ہیں؟ فقال، اور اشارہ فقال بیدہ، کیا ترجمہ کرو گے؟ قال کا کہنا نہیں، کیونکہ قال کے معنی اشارہ کرنے بھی آتے ہیں۔ فقال بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، ہاکذا ولم یردھا، اور اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ولم یرد پڑھنا اس کو، یردھا کہہ کے الٹا ہو جائے گا، اور آپ نے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کرتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ، نہیں چاہیے، اور ولم یردھا، آپ نے اس کو لینے کا ارادہ نہیں کیا، تو نتیجتاً کیا کہ آپ نے کپڑا استعمال کرنے کے لیے، بدن پوچھنے کے لیے نہیں لیا۔ چلیے باب تفریق الغسل والوضوء، تفریق غسل والوضوء کیا مطلب؟ یہ جو غسل سنت بتا رہا ہوں میں آپ کو، جنابت کا غسل، مسنون یہ ہے کہ آدمی پہلے غسل صلاۃ کرے، بتا ہے نا، غسل صلاۃ میں اور وضو میں دونوں میں اتحاد ضروری ہے یا نہیں؟ فرمایا اتحاد ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غسل خانے میں گیا اور اس نے غسل جنابت کرنے کے لیے وضو کر لیا، اب اسے کسی ساتھی نے بلایا کہ یار تمہیں کہا تھا لے کے آج جوس آ گیا، میں جلدی آ گیا، اور آج اب پی لے نہیں تو گرم ہو جائے گا، ابھی ٹھنڈا ہے،
تو اس نے اپنا لنگی پھر چڑھائی اور باہر آ کے جوس پینے آ گیا. اب پھر جا کے دوبارہ غسل تو کرنا ہے جنابت کا، تو اب جا کے دوبارہ غسل ہی شروع کر دے. بس یہ نہ سوچے کہ میرا پہلا وضو تھا وہ تو سوکھ گئے اعضاء، کیونکہ موالات ہمارے یہاں جیسے وضو میں شرط نہیں، ایسے وضو اور غسل دونوں کے درمیان بھی شرط نہیں. امام مالک کے یہاں شرط ہے. چلیے. وإذ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه غسل قدميه بعدما جفا. ابن عمر کا اثر لائے، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے غسل قدميه بعدما جفا، آپ نے اپنے قدمین کو بعد میں دھویا جبکہ آپ کے اعضائے وضو خشک ہو چکے تھے. اعضائے وضو خشک ہو چکے تو پتہ لگا کہ ضروری نہیں ہے پیدل پہ دھونا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن سالم بن ابي الجابر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قالت ميمونة وابعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلها مرتين او ثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل ذلك يكفره ثم ضرب يداه بالارض ثم تمزمز واستنشق দেখতে আর ভূতি লাগছে নিচের দিকে তাকালি আমার دیکھیے اب کیا ہے آگے مسئلہ. اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. مسئلہ سمجھو کہ اگر کسی آدمی کی ایک ہی بیوی ہے اور ایک بیوی کے ساتھ متعدد جمع کرنا چاہتا ہے، ایک جمع کیا اور پھر ارادہ ہے تو اپنے غاسب مخصوص کو بغیر دھولے دوبارہ عورت کی شرمگاہ میں ڈالنا جائز ہے، جمع کرنا دوبارہ جائز ہے بغیر دھولے ہوئے. یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. دوسری شرط، یا ایک ہی آدمی ہے اس کی متعدد بیویاں ہیں، 1 2 3 4 بیوی ہیں، ایک بیوی کے ساتھ میں جمع کیا، اب سوچتا ہے دوسری کے ساتھ میں بھی جمع مجھے کرنا ہے، تو دوسری کے ساتھ میں بھی جمع کرنا ہے، بیچ میں غسل کرنے کی ضرورت لازماً نہیں. افضل کی بات چھوڑ دو، جواز بتا ہے کہ اگر دوسری بیوی کے ساتھ میں علی حال ہی جمع کرنا ہے اور اعضاء کو دھویا بھی نہیں، یعنی اس کی مزی کسے ناپاک ہے، ٹچ ہوا ہوا ہے نا مزی کے ساتھ، مزی منی، تو پھر دوبارہ دوسری بیوی کے اندر داخل کرے، اس کے ساتھ میں غسل کر جمع کرے، جائز ہے، دھونا ضروری نہیں. افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ ہر بیوی سے جمع کرنے کے بعد میں غسل کرنا چاہیے. ایک بیوی ہے اس سے ایک جمع کر لیا، جلدی سے جاؤ غسل کرو، بعد میں جمع کرنا ہے یقین ہے کروں گا لیکن غسل کے بعد کرو، یہ افضل درجہ ہے. جواز یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی جمع کرنے کے بعد میں ایک غسل کر لو، اس کی بھی اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے امت کو عمل کر کے دکھایا ہے. آپ کی 9 بیویاں تھیں، بعض روایات میں کتاب میں آپ پڑھیں گے 11، اعتراض نہیں سے بننا کہ 9 بتایا یہ 11 ہیں. وہ 2 باندیاں ہیں جو حضور نے بیویوں کی طرح بڑی احتیاط سے رکھی ہیں. حقیقت میں وہ آپ کی بیوی نہیں تھی تو مثل بیوی ان کو رکھا احتیاط سے گھر میں، تو ان کو بھی بعضوں نے لکھ دیا کہ 11 بیویاں تھیں. حقیقت میں 11 ایک ساتھ آپ کے نکاح میں 11 بیویاں کبھی رہی ہی نہیں، صرف 9 ہی بیویاں ایک ساتھ میں آپ کی رہی ہیں. تو 9 بیویوں سے ایک مرتبہ غالباً حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن جب احرام باندھنا تھا تو آپ نے ساری بیویوں سے جمع کیا اور ساریوں سے جمع کرنے کے بعد میں ایک غسل کر لیا. حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد میں، چونکہ جس طریقے پہ مرد کے لیے سنت ہے کہ احرام سے پہلے بیوی سے فارغ ہونا یعنی اپنی خواہشات کو پورا کر لینا، ایسی بیویوں کے حق میں بھی تو سنت ہے. تو لہذا حضور نے ساری بیویوں کی، بھائی حضور کی تو مان لو ضرورت پوری ہوگی ایک بیوی سے 2 سے، اب وہ باقی جو ہے ان کی تو ضرورت باقی ہے. تو اگر آپ کی 4 بیوی ہیں
اور چاروں کو آپ لے کے جا رہے ہیں عمرے کے ساتھ میں یا حج میں، تو آپ نے ایک کے ساتھ کر لیا تو آپ نے کہا میرا تو ٹھنڈا ہو گیا کام، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے پانی. اب وہ تین کیا کرے گی؟ وہ تین تو ادھر ادھر کام جھانک کرتی رہیں گی، ان کو تو جوش آ رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ نہیں، مرد کو ایسے انداز سے رہنا ہے کہ چاروں بیوی کے ساتھ میں جمع کرنا ہے، کیونکہ چاروں سے سنت ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے 9 کو ساتھ لے کے، تو 9 کے ساتھ میں آپ نے جمع کیا. کیوں؟ سب کی ضرورت کا خیال کیا. اب کوئی یہ کہے ارے یار حضور نے کیسے 9 سے کر لیا ہوگا؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں تھا حضور کے لیے. روایت میں آ رہا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کے اندر 30 مردوں کی طاقت تھی، بعضوں نے کہا 40 مردوں کی تھی، اور وہ بھی 40 مردوں کی جنتیوں کی. اور جب آپ جنتی بنیں گے تو آپ کے اندر ایک کے اندر کتنوں کی طاقت آئے گی؟ 100 کی. تو اب حضور کے اندر کتنے مردوں کی طاقت تھی؟ 4,000 مردوں کی طاقت حضور کے اندر تھی. تو جو لوگ کہتے ہیں 9 بیویاں رکھی، ارے بہت کم رکھی، وہ تو 4,000 کی طاقت رکھنے والے کسان تھے، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا ہے. اور 53 سال کی عمر تک صرف ایک بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اتنے طاقتور آدمی ہیں. 53 سال کے بعد میں باقی بیویاں آئی ہیں جب حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی. حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آئی کوئی 100 نہیں آئی، حضرت خدیجہ کے بعد میں ساری آئی ہیں. تو بہرحال یہ تو ملی ضرورت تھی. اب کوئی سوال آپ سے یہ اٹھاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھی، کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ کرنے والے تھے. بتلاؤ اسے، کیا بتاؤ گے؟ 53 سال تک حضور نے جوانی جا چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، 53 سال تک ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اب چونکہ حضور کو دنیا سے جانا ہے اور شریعت کو عورتوں میں بھی پہنچانا ہے، تو ایک ہی عورت اگر آگے بھی دوسری ہوتی، سارا دین سیکھ کر پوری دنیا کی امتوں میں کیسے پہنچاتی اس زمانے میں؟ اندرونی مسائل کون حل کرتا؟ تو اس ملی یعنی شرعی ضرورت کی وجہ سے، ملت کی ضرورت کی وجہ سے آپ نے متعدد بعد میں نکاح کیے ہیں. یہ 10 سال جو زندگی ہے 53 سے 63 تک، ان 10 سال میں باقی جتنی بھی عورتیں آتی ہیں ازواج مطہرات سب اس کے اندر آئی ہیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت ہی کم زمانہ آپ کے ساتھ میں گزرا ہے. بہرحال حضور نے اس سفر میں ساری بیویوں کے ساتھ جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ غسل کر دیا. آپ کی 4 ہیں، چاروں سے پوری رات میں جمع کرنے کے بعد صبح کو صبح صادق میں ایک غسل کر لو، یہ بھی کافی ہے، جائز ہے. یعنی دوسرے موقع پہ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی کافی لمبے سفر سے آئے تھے نا، کافی دیر کے بعد آئے، تو آپ نے آتے ہی عورتوں کی ضرورت کا خیال کیا. جیسے مردوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ گھر جا کے استعمال کروں گا، تو عورتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی نفسانیت کی کہ ہم بھی اپنی خواہش کو دبائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی 9 کی 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا. ایک کے ساتھ کیا پھر غسل کیا، ایک کے ساتھ کیا پھر غسل کیا. یہاں یہ بتایا کہ نہیں غسل کرنا ہی بھی چاہیے، یہ بھی جائز، بلکہ عام زندگی میں یہ ہے کہ آپ نے بار بار غسل کیے ہیں. تو زیادہ طور پہ یہی طریقہ تھا کہ آپ نے متعدد غسل کیے ہیں متعدد جمع کے ساتھ. اور یہ بھی کبھی کبھار آپ نے ایک بار کیا ہے کہ ایک غسل کر لیا سارے جمع کے بعد. تو دونوں مسئلے جائز ہو گئے. اگر بیویاں متعدد ہیں تو باری متعین کرنی پڑے گی، اتنے دن اس کے یہاں، اتنے دن اس کے یہاں. حضور کے حق میں باری لازم نہیں تھی. تو ترجی منتشا تو پیلے کا منتشا، آپ چاہتے باری پہ عمل کرتے تھے آپ، لیکن حضور کے لیے باری لازم نہیں تھی. اور یہ جو عمل کرتے تھے آپ، یہ بھی حضر کے زمانے میں آپ جب سفر میں ہوتے تھے تو سفر میں ساتھ لے جاتے جسے چاہے، وہاں باری کا اعتبار نہیں تھا. جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے جمع کرتے، جب بھی باری کا اعتبار نہیں تھا، کیونکہ سب انتظار کر رہی ہیں. تو بعد میں جب قیام فرما لیتے آپ تب باری کو شروع کرتے تھے. لیکن یہ اختیاری تھا لزوماً. اگر کسی عورت کی باری ہے آج تو اس باری والی کی باری کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس سونا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں اگر اجازت دے دو
کہ جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میری عمر ہو گئی، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت سودا وغیرہ نے سب عورتوں نے مرض الوفات میں اجازت دے دی تھی کہ جاؤ آپ حضرت عائشہ کے یہاں آرام کرو. تو اب بھی کوئی عورتیں آپ کی 4 بیوی ہیں، 3 کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، بس ہمارا کام چل جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، آپ اسی کے پاس رہو. راضی راضی کہہ دیں پھر جائز ہے، اس کے پاس رہ سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرت لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوب على نسائه ثم يصبح حريا ينزع طيبا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال بتانا چاہتی ہیں دیکھو کہ كنت اطيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشبو لگاتی. پھر آپ نے کب حجۃ الوداع کی بات ہے فیطوف علی نسائہ، کیا کہو گے ترجمہ اس کا؟ فیطوف علی نسائہ، تم تو ترجمہ یہی کرو گے نا کہ پھر اپنی بیویوں کا طواف کیا، سب کو سنایا اور چلو بیت اللہ کا طواف کے بس چکر لگایا. یہی کر دینا ترجمہ. ثم یطوف علی نسائی، علاقی تفعیل اشارہ والی بات ہے. اور پھر سب کے پاس، کیونکہ اسلام بڑا شرم و حیا والا مذہب ہے نا. اب دیکھو یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ کیا، بلکہ چکر لگایا. چکر کیا لگائے گا؟ ثم وہ کوئی حجر اسود ہے. ثم یصبح محرما، پھر آپ نے صبح کی محرم ہو کر اور ينزخ طیبا، ينزخ طیبا کہ معنی کیا؟ آپ کے بدن میں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. کیا بتانا چاہتی ہیں کہ پہلے اگر خوشبو لگا لی اور محرم بن گئے، محرم بننے کے بعد میں اگر وہ خوشبو آوے تو یہ دم نہیں آئے گا، جنایت نہیں ہے، کیونکہ پہلے لگا رکھی ہے. تو ترجمہ ثابت ہو گیا یطوف علی نسائہ سے کہ آپ نے اپنی بیویوں پر چکر لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی غسل کیا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا رسول مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. الساعة الواحدة کیا کہتے ہیں؟ یدور علی نسائہ، کہ آپ نے چکر لگایا اپنی تمام عورتوں کا ساعت واحدہ میں. ساعت واحدہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ یعنی قلیل زمانے میں. یہ ساعت واحدہ کا جو اصل ترجمہ لغت میں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ساعت واحدہ تو 1 منٹ، تو 1 منٹ میں تھوڑا چکر لگا دے گا آدمی، یا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں تھوڑا 9 بیویوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. کہتے ہیں فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار، رات اور دن کی ساعت واحدہ یعنی قلیل ساعت. وہن 11، دیکھو یہاں پہ، اور آپ کی بیویاں کتنی تھی بھائی؟ کتنی تھی؟ 11 کہہ رہے ہیں. تو کیا تعمیل کرو گے 11 کی؟ کہ 2 باقیہ تھی، آپ نے ان کو راوی نے شمار کر دیا. چلیے. قال قلت لأنس أكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30. جب یہ سوال کیا گیا تو کیا کہا؟ كنا نتحدث، کہ ہم بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ انه اوتی قوت 30، کہ آپ کو کتنے آدمیوں کی طاقت دی گئی؟ یہاں 30 آدمیوں کی ہے، آگے دوسری روایت 40 کی ہے. چلیے. وقال سعيد بن قتادة إن نتحدث إن، یہ دوسری روایت ہے، حضرت سعید نے نقل کیا ہے قتادہ سے. اوپر والی روایت آئی ہے ہشام، معاذ بن ہشام کی، اور دوسری روایت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قتادہ کے شاگرد دوسرے ہیں سعید، وہ کہتے ہیں انا نتحدث ان انس، کہ بے شک کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا ہے 9 نسوہ. تو یہاں 9 نسوہ آ گیا اور وہاں باندیوں کو شامل کر کے 11 کہہ دیا. چلیے. باب غسل المزي والوضوء منه. باب غسل المزي والوضوء منه، پیچھے آ چکا ہے مسئلہ.
मसी का क्या हुक्म है भाई? मसी नापाक है, बिल इत्तिफाक मसी नापाक है। मनी में तो इख्तिलाफ है, मसी में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मसी बिल इत्तिफाक नापाक है। इसीलिए मैंने कल पीछे बताया आपको कि मनी नापाक ही रहेगी, क्यों? मसी से मखलूत हो जाती है और मसी नापाक है, तो जब मसी मनी मिल गई दोनों तो भी मनी नापाक हो जाएगी। दूसरा मसला जानिए कि मजी जब लग जावे किसी कपड़े पर तो बस धोना ही पड़ेगा। मजी लग जावे किसी कपड़े पर तो धोना ही पड़ेगा, और मनी लग जावे किसी कपड़े पर तो फिर धो भी सकते हो और खुरच भी सकते हो। इशाए ना दो तरीके। इमाम साहब के यहाँ फर्क वाली रिवायात सारी महमूल है इस बात पर कि भाई दो तरीके हैं मनी वाले कपड़े को धोने के, पाक करने के। एक तरीका है बिल मा और एक तरीका है बिल फर्क। धो दो पाक हो गई और खुरच दो तो भी पाक हो गई। लेकिन मसी के बारे में कहीं नहीं आया कि वो कपड़ा जिस पर मसी लग जाए पाक होगा बिल मा या पाक होगा बिल फर्क, ये नहीं आया। सिर्फ वो पाक होगा पानी ही के जरिए। दो मसले। तीसरा मसला ये है कि मसी जब निकलेगी तो मसी नाक़िज़े वज़ू ही होगी, नाक़िज़े गुस्ल नहीं होगी, यानी हदसे अकबर नहीं बनेगा मसी के निकलने से, बल्कि हदसे असगर होगा। चलिए। وبه قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا زائدة عن ابي مسعود عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مبزعا فأردت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فسأل كنت رجلا مبزعا، یہ بتایا تھا میں نے پہلے ہے یاد؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ كنت رجلا مبزعا، میں بڑا پاورفل آدمی ہوں۔ اس اعتبار سے مزاحا یعنی مزید لانے کے اعتبار سے ہر وقت جب دیکھو مزید، جب دیکھو امام توقان تیار، جب دیکھو مزید، جب دیکھو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ طاقت تو تھی، اپنی بیوی سے انسیت بہت زیادہ تھی حضرت فاطمہ سے۔ جتنی بیوی اور مرد میں محبت ہوگی اتنے آدمی کو یہ عوارض پیش آئیں گے۔ جب عورت کے پاس بیٹھے گا، اٹھے گا، مزاح کرے گا تو بس یہی ہوگا۔ کہتے ہیں كنت رجلا مزاحا، تو میں نے حکم دیا ایک آدمی کو، پیچھے آیا تھا روایت میں، دیکھو یاد کرا رہا ہوں میں، تم نہ سنو تو تمہاری غلطی بھائی، میں پیچھے کا بھی بتا رہا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میں 4 صفحے پڑھا دیتا ابھی تک آپ کو، کیونکہ آسان ہے، بالکل آیا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد ابن الاسود کو حکم دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤ، ایک آدمی کو بہت زیادہ مزی آتی ہے اور وہ غسل ہی کرتا رہتا ہے، اس کا بدن پھٹ گیا غسل کرتے کرتے، کیا کرنا چاہیے؟ جب جا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مزی کے اندر تو غسل ہے ہی نہیں، مزی میں تو بس وضو کر لو۔ کیا کہتے ہیں؟ فامرت رجلا، میں نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ وہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کریں جا کے سوال کہ یہ مزی کے بارے میں۔ یہاں علت بتائی کہ کیوں بھیجا میں نے دوسرے آدمی کو، لمکانی ابنتی، حضور کی لڑکی کے میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ میرے گھر میں ہے، بیوی بن کے رہ رہی ہیں، تو میں سسر سے کیسے اس کی لڑکی کے بارے میں صاف کر کے مسئلہ پوچھوں۔ فسألا، تو مقداد ابن الاسود گئے اور سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا بھائی؟ توضع، ارے بھائی جس آدمی کو یہ ہوتا ہے سب گڑبڑ ہے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، وغسل ذکرک، اور اپنے ذکر کو دھو لے۔ مطلب کیا کہ جہاں پر مزی نکلی ہے اگر ذکر پہ ہی لگی ہے تو ذکر کو دھو لے، اور اگر ذکر کے علاوہ خصیتاً بھی ادھر ادھر لگ گئی ہے تو لہذا اس کو بھی دھو لے۔ بہرحال پتہ لگا کہ غسل ذمے میں نہیں آئے گا بلکہ صرف وضو آئے گا اور اسی جگہ کو دھونا آئے گا۔